بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ ہم نے سابقہ درس میں سورۃ الانشقاق مکمل کی تھی اور آج اس سے پہلی سورت سورۃ المطففین اس کو شروع کرتے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ سورۃ المطففین جو ہے اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے بہت اہم موضوعات کا ذکر کیا ہے، اور سب سے پہلے تو بعض وہ جو ہماری معاشرتی برائیاں ہیں، لین دین کی اور خرید و فروخت کے معاملات میں اونچ نیچ کرنے کی، یعنی بعض معاشرتی اور بعض معاشی خرابیاں، ان کا ذکر کیا، اور ان کا ذکر کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے دو گروہوں کا ذکر کیا کہ جو یہ خرابی کرنے والے ہیں ان کا انجام کیا ہے، اور جو ان خرابیوں سے بچنے والے ہیں، اللہ کا ڈر خوف رکھنے والے ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے۔ اور پھر سورت کا اختتام جو ہے وہ اس چیز سے کیا کہ ہمیشہ سے باطل پرست ایمان والوں کا، حق پرستوں کا مذاق اڑاتے رہے ہیں، کیونکہ وہ باطل پرست عام طور پر طاقتور ہوتے ہیں۔ طاقتور ہونے کا معنی کہ ان کے پاس مال چودراہٹ ہوتی ہے، اور حق پر چلنے والے عام طور پر غریب فقیر ہوتے ہیں، اس لیے ان کا مذاق اڑاتے رہے ہیں۔ تو اللہ نے سورت کو ختم کیا ہے اس چیز کے ساتھ کہ دنیا میں یہ طاغوت فرعون، یہ باطل پرست ایمان والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، لیکن آخرت میں جنت میں جانے کے بعد ایمان والے ان کا مذاق اڑائیں گے۔ تو اللہ نے دونوں کے منظر پیش کیے ہیں جو واقعی ہی پڑھنے والے اور دیکھنے والے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ویل للمطففین الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين۔ ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، للمطففین، مطففین جمع ہے کس کی؟ مطفف کی، اور مطفف کے معنی کم کرنے والا، کمی کرنے والا، ناپ تول میں، لین دین میں۔ الذین، وہ لوگ، اذا اکتالوا، اذا جب، اکتالوا وہ لوگوں سے لیتے ہیں، اکتالوا لوگوں سے ماپ کر لیتے ہیں، علی الناس لوگوں پر، یستوفون تو پورا پورا لیتے ہیں۔ جب تو لوگوں سے لیتے ہیں تو اپنا پورا حق لے لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ماپ کر کے، وزن کر کے یا کوئی چیز دیتے ہیں، او وزنوہم یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون تو کیا کرتے ہیں؟ اس میں کمی کرتے ہیں۔ الا یظن، الا کیا نہیں، یظن ان لوگوں کا گمان، اولئک یہ لوگ، انہم مبعوثون کہ یہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، لیوم عظیم بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے لیے، کائنات کے رب کے لیے۔ کلا ہرگز نہیں، یا خبردار، ان کتاب الفجار لفی سجین، بے شک فاجروں کا
بے ایمانوں کا، گناہ گاروں کا، ان کی کتاب، ان کا اعمال نامہ لفی سجین، یقیناً وہ ہے سجین میں، قید خانے میں۔ وما ادراک ما سجین، اور تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ ویل یومئذ للمکذبین، ویل ہلاکت ہوگی یومئذ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کو، ان کے لیے، الذین یکذبون بیوم الدین، جو جھٹلاتے ہیں قیامت کے دن کو، وما یکذب بہ، اور نہیں جھٹلاتا اس کو کوئی، الا مگر کل معتد اثیم، ہر وہ شخص معتدن جو حد سے بڑا ہوا، اثیم گناہ گار ہے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا، جب اس پر ہماری آیتیں پڑھ کر سنائی جاتی ہیں، قال اساطیر الاولین، تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔ سورہ مطففین کی آیت نمبر 1 سے 13 تک کی تلاوت اور ترجمہ پیش کیا گیا ہے۔ تو فرماتا ہے اللہ تعالیٰ، ویل للمطففین، ویل ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے، للمطففین، جسے ہم نے ذکر کیا ہے کہ مطففین جمع مطفف کی، اور مطفف تطفیف کا معنی کسی چیز کو ہلکا سا کم کرنا، تھوڑا سا کم کرنا، اور خاص طور پر لین دین میں، ناپ تول میں، چیز کا وزن کرنے میں، ناپنے میں، تولنے میں، کسی اس طرح کے لین دین میں، اس میں کمی کرنا۔ اور ہم جانتے ہیں کہ ناپ تول میں کمی کتنی زیادہ ہوتی ہے۔ کلو ہے تو کتنے کرے گا؟ 50 گرام کر لے گا، یہ تو نہیں کہ کلو کے اندر 2 کلو کرے گا، سمجھے نا؟ تو تھوڑی سی کمی ہوتی ہے، لیکن یہ تھوڑی سی کمی کرنا جو ہے، یہ اس شخص کے گھٹیا ہونے کی، اس کے گرا ہونے کی دلیل ہے۔ اس بات کی دلیل ہے کہ اگر اس کو زیادہ موقع ملے گا تو وہ نہیں چھوڑے گا۔ ابھی تو اس کو موقع تھوڑا مل رہا ہے، کلو کے اندر کوئی 50 گرام کیا آپ نے کہا ہے، اگر اس کو کوئی 100 من کا ہوگا تو پھر وہاں پر کوئی 5-10 من کرے گا، سمجھے نا؟ اور اسی طرح جتنا بڑا اس کو کوئی سودا معاملہ ملے گا اتنا ہی بڑا گھپلا ہوگا۔ کسی وزارت کی کرسی پر جا بیٹھا، وزیر بن گیا، تو پھر گھپلے اور بڑے، سمجھے نا؟ تو یہ فطرت جو ہے، یہ خصلت جو ہے اس انسان کی، اس کی کمینگی کی دلیل ہے، اس کے گھٹیا پن کی دلیل ہے کہ معمولی سی چیز کی کمی کرنے میں بھی باز نہیں آتا۔ یعنی دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ اپنی ساری حلال کی روزی کو تھوڑی سی چیز حرام ملا کر ساری حرام کر رہا ہے۔ اور حقیقت بھی یہ ہے، آپ کا 100 دینار جس میں 99 دینار حلال کے ہوں گے، 1 دینار حرام کا شامل ہو جائے، وہ پورے کو ہی حرام کا بنا دیتا ہے، پورے کی برکت ختم کر دیتا ہے۔ اور حقیقت ہے، کسی کو تجربہ کرنا ہو تو کر کے دیکھ، اور کہ کرتے بھی ہوں گے کہ کس طرح سے حرام کا مال انسان کے پورے مال کو برباد کرتا ہے، تباہ کرتا ہے۔ تو یہاں پر بھی اللہ، پہلی بات تو اللہ نے ان کی ہلاکت کی بیان کیا کہ یہ ہلاک ہے، تباہ ہے۔ دنیا کے اندر بھی ان کی تباہی کہ لوگوں کو آخر پتہ تو چلتے ہیں نا، یہ باتیں چھپی تو نہیں جاتی۔ عام طور پر یہ پول کھلتے ہیں، اور جب کھلتے ہیں تو ایسے بدبخت دنیا کے اندر بھی بدنام ہوتے ہیں، بے عزت ہوتے ہیں، ذلیل ہوتے ہیں، اور آخرت میں ان کی ذلتیں اس سے بڑھ کر کہ جب بھرے میدان میں، محشر کے میدان میں اللہ تعالیٰ ان بے ایمانیوں کو پوری کائنات کے سامنے کھولے گا۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نبی کے فرماتے ہیں کہ ہر بددیانت کو، ہر غدار کو، اور غدار کا لفظ ہمارے ہاں تو مخصوص انداز سے بولا جاتا ہے، لیکن عربی میں یہ غدر کا لفظ جو ہے، ہر کسی طرح کی کوئی بے ایمانی ہو، خیانت ہو، یعنی کوئی بھی اس طرح کا معاملہ ہو، اس میں یہ لفظ بولا جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ہر اس طرح کے بددیانت کے پیٹھ پر جھنڈا لگائے گا، جھنڈا گاڑے گا اس کی پیٹھ میں، اور دنیا کے سامنے اعلان ہوگا، ہذی غدرۃ فلان ابن فلان، کہ یہ فلاں ابن فلاں کی غداری، اس کی بددیانتی، اس کی خیانت ہے۔ تو اس لیے اصل ہلاکت، بربادی قیامت کے دن، ذلت رسوائی کی بھی، اللہ کے عذاب کی بھی۔
تو اللہ ماتا ویل، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے بہت بڑی، للمطففین، ان کمی کرنے والوں کے لیے۔ کیسے کمی کرتے ہیں آگے اللہ نے اس کی تفصیل بیان کی ہے۔ الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون، جب وہ اکتالوا علی الناس لوگوں سے لیتے ہیں، اور اکتال کا لفظ کیل سے ہے، اور کیل کا معنی کسی چیز کو ماپنا، اور سابقہ زمانوں میں وزن کم ہوتا تھا، اور کچھ چیزوں کا وزن بھی ہوتا تھا، لیکن زیادہ تر چیزیں ماپی جاتی تھی۔ آپ بھی جانتے ہوں گے، یعنی ابھی کچھ سال پہلے، کچھ عرصہ پہلے ہی عام طور پر برتنوں میں چیزیں لی دی جاتی تھیں، بجائے تولنے کے برتنوں میں چیز، کہ کسی سے آٹا لینا ہے، کسی سے کوئی چیز لینی ہے، تو گھر کا برتن دے دیا بھر کر، اس سے وہی برتن اس سے واپس لے لیا۔ تو عام طور پر یہ ہوتا ہے، جس کو ٹوپے وغیرہ کے اس طرح کا نام دیا جاتا تھا۔ ہاں جی، پڑھو۔ البتہ جو بھی ہے، عربی میں اس کو سا، مد، ابھی بھی ہم سا کا لفظ خاص طور پر رمضان کے آخر میں جو فطرہ نکالتے ہیں ایک سا، جو تقریباً 2.25 کلو کے قریب ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو یہ زیادہ تر یہ ہوتا تھا، اور یہ کوئی شک نہیں کہ اس میں آسانی ہوتی تھی، جا کے ترازو لاؤ، وہ باٹ لاؤ، ڈالو، ساروں وہ برتن لائے، اس میں چیز ڈالی اور ختم ہو گیا معاملہ۔ عام طور پر چیزیں جو ہے ماپی جاتی تھی۔ تو اللہ فرماتا ہے الذین اذا اکتالوا علی الناس، جب وہ لوگوں سے کچھ چیز ماپ کر لیتے ہیں تو یستوفون، پورا لیتے ہیں۔ استیفاء کے معنی کسی چیز کو پورا کر لینا، تو پورا لیتے ہیں، اور استیفاء کے معنی پورا نہیں بلکہ بعض کا زیادہ بھی آتا ہے، اور کرتے ایسا ہی ہے۔ جن کو یہ بیماری لگی ہوتی ہے، وہ یہ نہیں کہ لوگوں سے لیتے پورا لیتے ہیں، ان سے لیتے ہوئے بھی زیادہ لیتے ہیں۔ اور دودھ بیچنے والوں نے 2 برتن رکھے ہوتے ہیں، ایک لینے والا اور دوسرا دینے والا۔ لینے والا اور ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، اور دینے والا چھوٹا ہوتا ہے۔ تو یہ، لیکن بڑا چھوٹا بھی آپ جانتے ہیں کتنا بڑا ہوگا، کوئی 50 ملی 100 ملی کا فرق کر لیتا ہوگا، کتنا فرق کرے گا؟ تو ماتے ہیں جب لوگوں سے لیتے ہیں یستوفون، تو پورا لیتے ہیں۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، اور جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں، او وزنوہم، یہاں پر وزن کا بھی ذکر آ گیا، یا ان کو ماپ کر دیتے ہیں یا وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو اس میں کمی کرتے ہیں۔ تو جب لوگ ماپ کر دیتے ہیں، وزن کر کے دیتے تو کمی کرتے ہیں۔ وہ کمی کرنے کے انداز بھی آپ سارے جانتے ہیں، کیا کمی کرنے کے انداز ہوتے ہیں، کہ بعض اوقات تو جو باٹ ہے وہی لینے والے اور دینے والے اور، لینے والے بھاری، ان کے نیچے جو خالی جگہ وہ فل کی ہوتی ہے، اور دینے والوں کو اور خالی جگہ کی ہوتی ہے، اور ان کو ہلکا کیا ہوتا ہے۔ اور اسی طرح اگر یہ نہیں تو کم از کم ترازو کو پکڑتے ہوئے، آپ جانتے ہیں جس کو ہمارے کہتے ہیں ڈنڈی مارنا، ہاں جی، وہ ڈنڈی مارنے کا بڑے فنکار ہوتے ہیں، جس کو کہتے ہیں اپنے ہاتھ کی صفائی دکھاتے ہیں۔ تو یہ کام اب پہلے تو اٹھا کر ترازو ہوتا تھا، اب دوسرے آگے ہیں، اور وہاں پر بھی ان کے طرح کے طور طریقے ہوتے ہیں۔ تو علی کل حال رب کائنات ہر چیز دیکھ رہا ہے، اس کے دونوں دائیں بائیں بٹھائے ہوئے فرشتے ہر چیز نوٹ کر رہے ہیں، سمجھے نا؟ یہ نہیں کہ اگر لوگوں سے کسی کو لوگوں کو دھوکہ دے لیا، کسی نے ان کی آنکھوں میں دھول جھونک دی، ان کو اندھا بنا دیا، تو اللہ تعالیٰ تو نعوذ باللہ ان چیزوں سے غافل نہیں ہے، اس کو تو پتہ ہے، وہ دیکھ رہا ہے کیا ہو رہا ہے۔ وَإِذَا كَالُوهُمْ، جب ان کو ماپ کر دیتے ہیں، اور وزنوہم، یا ان کو وزن کر کے دیتے ہیں، یخسرون، تو کمی کرتے ہیں۔ جیسا بتایا کہ کمی کرنے کے مختلف انداز، اور یہ حقیقت میں صرف ماپ تول کی کمی کی بات نہیں، یہاں پر ہر چیز میں، لین دین میں، کوئی بھی کسی طرح کی دھوکہ بازی، چاہے ملاوٹ کے انداز سے ہو، جو کہ آج کل ہمارے لوگوں کا فن ہے بہت بڑا، کہ ملاوٹ کس انداز سے ہوتی ہے، اور کیا چکر بازیاں ہوتی ہیں، کہ کوئی چیز نہیں چھوڑی جو بغیر ملاوٹ کے ہو، حتیٰ کہ دین بھی سارا کا سارا ملاوٹ والا چل رہا ہے ہمارے ملکوں میں، وہ بھی ملاوٹ والا ہے، ہر چیز ملاوٹ کی، حتیٰ کہ بچہ جو پستان کے ماں کے پستان سے دودھ پیتا ہے، شاید وہ بھی بغیر ملاوٹ کے نہاتا ہو۔ ماں بھی کیا کھاتی ہے، سمجھے نا؟ علی کل حال ملاوٹ کے کیا انداز ہیں، کیا دھوکہ بازی کے انداز ہیں، تو اس میں
ہر طرح کی وہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ جو لین دین میں کمی، اس طرح کی چیزوں کی۔ ان آیتوں کی مناسبت اور یہ کہا جاتا ہے کہ صورت مدنی ہے، جس طرح کہ عموماً صورتیں تیسرے پارے کی صورتیں پڑھ رہے ہیں، عام طور پر صورت مکی ہیں، لیکن یہ صورت اس کے بارے میں بہت سے علماء کا کہنا ہے کہ مدنی صورت ہے، کیونکہ مدینہ کے لوگوں کے ہاں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شروع میں جاتے ہیں ہجرت کر کے، ان کے ہاں یہ سب سے بڑا مرض تھا کہ ناپ تول میں کمی، اس طرح کے معاملات۔ لیکن اس صورت کے نازل ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ وعیدیں اور یہ احکامات نازل ہونے کے بعد کہا جاتا ہے کہ مدینہ والوں کے ماپ تول سے بہتر کو ماپ تول نہیں رہا۔ مدینہ والوں کا جو ماپ تول ہے اس سے بہتر کو ماپ تول اس کے بعد نہیں، یہ اس کا اثر ہوا۔ اور اس سے پہلے سابقہ قوموں کے اندر بھی یہ مرض رہا ہے۔ آپ جانتے ہوں کہ کس قوم کا تھا مرض؟ قوم شعیب کا۔ قوم شعیب کہ جن کو اللہ نے قرآن کریم میں کئی جگہوں پر ذکر کیا ان کا، اور خاص طور سورہ ہود میں، تو ان کا بھی یہ قوم شعیب جو تھی، ان کا علاقہ جو ہے یا ان کی بستی ایسی جگہ پر تھی جہاں پر چوراہا تھا۔ یمن سے شام کو جانے والے لوگ، ان کا راستہ بھی وہیں سے گزرتا تھا، اور ادھر سے عراق کی طرف سے مصر جانے والے، شام کی طرف جانے والے لوگ، ان کا راستہ بھی وہیں سے گزرتا تھا، یعنی کہہ لیجیے شمال جنوب اور مشرق مغرب، تو یہ وہاں پر تھے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ اس طرح کے لوگ، ان کے پھر کیا ہوتا ہے کہ تجارتی قافلے آتے اور لوگوں کے ساتھ لین دین ہوتا ان کا کافی زیادہ، تو یہ تاجر قوم تھی۔ تو ان کا سب سے بڑا جرم جو ہے کفر شرک کے بعد وہ یہ تھا کہ ماپ تول میں کمی کرنا، اور جس پر اللہ تعالیٰ نے اس قوم پر ہلاکت ڈالی، ان کو ہلاک کیا، تباہ کیا۔ ان کے نبی شعیب علیہ السلام نے ان کو بہت سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ان کا فلسفہ بھی وہی تھا جو آج کے سیکولر لوگوں کا ہے۔ سیکولر لوگوں کا کیا فلسفہ ہے کہ مسجد میں ہے تو نماز ہے، اللہ اللہ ہے، عبادت ہے، دکان میں ہے، اپنی کورٹ میں ہے، اپنے اور جگہوں پہ وہاں پر اپنی مرضی، وہاں پر دین کا کیا دخل؟ دکان لین دین میں، کاروبار میں دین کا کیا تعلق؟ شادی بیاہ کے ساتھ دین کا کیا تعلق؟ کورٹوں عدالتوں کے ساتھ دین کا کیا تعلق؟ ہاں دین ہے تو صرف مسجد میں ہے۔ ہاں یہ ہے جو ان بے ایمانوں کا دین ہے، اللہ کا دین نہیں ہے۔ اللہ کا دین ہر جگہ پر ہے، قدم قدم پر ہے، زندگی کے ہر شعبے میں ہے، دکان میں ہے، گھر میں ہے، کورٹ میں ہے، کالج یونیورسٹی میں ہے، اسکول میں، کہاں پر بھی ہے، مسجد میں ہے، جہاں پر بھی ہے، اللہ کا دین مسلمان کے ساتھ ساتھ ہے، قدم قدم پر اس کی رہنمائی کرتا ہے۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے ہم کو نماز پڑھنے کے لیے حکم دیا ہے، روزہ رکھنے کا حکم دیا ہے، صحیح عقیدہ اپنانے کا، اسی طرح آپ کے سامنے یہ آیتیں ہیں۔ یہ بھی تو قرآن ہے جو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی تو اللہ کے احکام ہے نا، کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کی ہلاکتیں، تباہیاں بیان کر رہا ہے کہ جو ماپ تول میں کمی کر رہے ہیں۔ تو میں وَإِذَا كَالُوهُمْ تو بات کر رہے تھے کہ سابقہ قوموں میں قوم شعیب کا یہ بہت بڑا جرم رہا ہے۔ تو میں کہ یہ جو اب لوگوں سے لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، لوگوں کو دیتے ہیں تو کم کر کے دیتے ہیں۔ آگے ذرا سنیے اللہ کی طرف سے کیا وعید ہے، کیا وارننگ ہے۔ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ، کیا ان لوگوں کا گمان نہیں ہے، ان لوگوں کا ایمان نہیں اس پر، أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ کہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے کھڑے کیے جائیں گے، لِيَوْمٍ عَظِيمٍ بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین کہ جس دن لوگ جہانوں کے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ ایسے بے ایمانی کرنے والوں کو، یہ صرف ایک یہاں پر مثال ہے، حقیقت میں نہ سمجھے کہ صرف قرآن اسی چیز کا بیان کر رہا ہے۔ قرآن کے عام طور پر جو انداز ہوتے ہیں وہ کیا ہوتے ہیں کہ کوئی ایک مثال پیش کر کے اس طرح کے جتنے بھی معاملات ہیں ان سبھی پر تنبیہ کرنا۔ یہاں پر ماپ تول میں، لین دین میں کمی زیادتی کی مثال ہے، اسی پر ہر چیز کہ جو بھی لوگوں کے ساتھ ڈیل میں آپ کا اونچ نیچ کا معاملہ ہے، دھوکہ بازی کا ہے، کوئی ملاوٹ کا ہے، کچھ بھی ہے، کسی طرح کا جھوٹ فراڈ کا ہے، کچھ بھی ہے، چاہے وہ لوگوں کے ساتھ مالی معاملات میں لین دین کا ہو یا اور کسی طرح کا آپ کا آپس میں معاملہ ہو، حتیٰ کہ رشتہ ناتوں کے اندر بھی، لوگوں کے حقوق کی ادائیگی کے اندر بھی، خاوند بیوی کے حقوق کے اندر بھی، ہاں اپنا حق پورا لینا ہے بلکہ بڑھ کر لینا ہے، لیکن دینا نہیں ہے، دوسرے کا حق نہیں دینا، خاوند ہو یا بیوی ہو، سبھی ہر ایک کی کوشش۔
خاص طور پر جن کو بعض اوقات کو تھوڑا بہت ان چیزوں کا علم بھی ہوتا ہے کہ حقوق کیا کیا ہے، ہاں یہ بھی میرا حق ہے، قرآن یہ بھی کہتا ہے، سنت یہ بھی کہتی ہے، اپنا حق پتہ ہے کہ کیا دینا ہے، لیکن اگلے کا کیا دینا ہے اس کا نہیں سمجھے نا۔ تو بات کر رہے تھے کہ صرف ایک مثال ہے آپس کے معاملات میں اس طرح کی چیزوں کا نتیجہ، اس کا نتیجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر بھی ہلاکتیں ہیں، تباہیاں ہیں، اور قیامت کے دن کا اللہ نے جو منظر پیش کیا ہے، الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کہ ان لوگوں کو اس بات کا خیال نہیں ہے کہ اٹھائے جائیں گے، قبروں سے ان کو نکلنا ہے ایک دن، اور قبروں سے نکل کر کہاں جانا ہے، وہ کون سا دن ہے، لیوم عظیم، جو بہت بڑا دن ہے، 50,000 سال کا دن، وہ اپنی مقدار میں بہت بڑا ہے اور اپنی کیفیت میں بھی بڑا خطرناک ہے۔ بعض اوقات ٹائم تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ تھوڑا ٹائم انسان کو بہت لمبا لگتا ہے۔ کب؟ جب آدمی کسی مشکل میں ہوتا ہے، سمجھے نا، آدمی کسی مشکل مصیبت میں ہو نا، کسی سخت تکلیف میں ہو، تو اس کو تھوڑا ٹائم بھی بڑا لمبا لگتا ہے۔ وہ دن ہے ہی بہت لمبا، 50,000 سال کا دن، لیکن اس لمبے دن کے اندر جو سختیاں ہیں، ہولناکیاں ہیں، سب سے پہلے تو قیامت کے دن، قیامت کی عدالت ہے، رب کائنات کی عدالت ہے۔ وہ عدالت کا منظر ہی، اس کا تصور ہی ایک خوفناک چیز ہے۔ بھی دنیا کی عدالتوں میں کسی کو جانا ہو، جج کے سامنے اس کی پیشی ہو، اور خاص طور پر اس کا کوئی بڑا مقدمہ بھی ہو اس پر، تو اس کا حال کیا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی، کس انداز سے اس کی ہوائیں اڑی ہوتی ہیں کہ پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا، کیا معاملہ ہوگا، کیا فیصلہ ہوگا، کوئی 10 سال کی جیل فرض ہو جائے، بہت ہی ہوگا، پھر چلو اس کو قتل کا، پھانسی کا آرڈر ہو جائے گا، اس سے بڑھ کر تو نہیں ہوگا نا۔ کوئی دنیا کا جج تو ایسا تو نہیں کہ جو جہنم کا فیصلہ کر دے، لیکن قیامت کا دن، قیامت کی عدالت، جہاں پر جنت یا جہنم کے فیصلے ہیں، چھوٹے موٹے فیصلے نہیں ہیں، کوئی چند سال کی قیدوں کے، کوئی اس طرح کے جیلوں کے فیصلے نہیں ہیں صرف، یا جنت کا فیصلہ ہمیشہ ہمیش کی نعمتوں کا، یا پھر ہمیشہ ہمیش کے عذاب و بری جہنم کا فیصلہ ہے۔ تو اس عدالت کا تصور ہی کیا ہوگا، اور خاص طور پر جو جرم لے کر جائیں گے، جو جرم لے کر، گناہ لے کر اللہ کے ہاں پیش ہوں گے، ان کا حال کیا ہوگا۔ تو اللہ ماتا ہے کہ ان کو اس بات کا خیال نہیں کہ ان کو اٹھایا جانا، قبروں سے نکالا جانا ہے، لیوم مبعوثون، لیوم عظیم، بہت بڑے دن میں، یوم یقوم الناس لرب العالمین، کہ جس دن لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے سامنے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن کا تھوڑا سا منظر پیش کرتے ہوئے بیان کیا ہے، ماتے ہیں تدنی الشمس یوم القیامۃ من الخلق، کہ لوگوں کے سورج کو بالکل قریب کر دیا جائے گا، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ صرف ایک میل، راوی کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ میل جو مسافت ہوتی یہ میل ہے، یا میل سے مراد سرمے دانی کے اندر جو سلائی ہوتی ہے اس کو بھی میل کہتے ہیں۔ راوی کہتا ہے مجھے نہیں پتا کہ وہ میل ہے سرمے دانی کے اندر جو سلائی ڈالی جا رہی وہ میل ہے یا مسافت کا میل ہے۔ مسافت کا میل بھی کہہ لیجئے، یہ بھی کتنا بڑا ہے۔ آج سورج ہم سے کتنے دور ہے، کون بتائے گا؟ ہاں جی، سورج ہم سے کروڑوں میل دور ہے۔ اتنا دور ہونے کے باوجود آج کل کی گرمی آپ کے سامنے ہے، پوری دنیا میں اس وقت ٹیمپریچر گرمی کے حوالے سے بڑی اس پر بات چیت چل رہی ہے۔ اتنے کروڑوں میل دور ہونے کے باوجود، تو جب صرف ایک میل کے فاصلے پر ہوگا اس وقت کیا حال ہوگا؟ آپ نے پھر فرمایا ہے کہ اس وقت حال کیا ہوگا کہ یکون الناس علی قدر اعمالہم فی العرق، کہ لوگوں کا پسینہ ان کے عملوں کے حساب سے ہوگا۔ تو کسی کا پسینہ اس کے گھٹنوں تک کا پسینہ، کسی کا پسینہ یعنی کہ کسی کا ٹخنوں تک، کسی کا گھٹنوں تک، اور کسی کا اس کی کمر تک، اور کسی کو پسینہ اس کے ناک تک پہنچا ہوگا جس میں وہ غوطے کھا رہا ہوگا، اور ایک حدیث میں کسی کا پسینہ اس کے آدھے کانوں تک، کہ ناک سے بھی اوپر، اس انداز سے۔ آج کتنی بھی گرمی ہو، کتنا بھی حبس ہو جائے، ہاں کبھی پسینہ کسی کے 1 سینٹی تک پہنچا نیچے، اس کا پسینہ اس کے نیچے اتنا آگے ہو کہ 1 سینٹی ہو،
کسی کا زیادہ ہی ہوگا تو ہم کہیں گے کہ اس کے نیچے کی جگہ گیلی ہو جائے گی، اتنا ہی ہوتا ہے نا زیادہ۔ آدمی کسی بڑی حبس کی جگہ پر بیٹھا ہو جہاں پر بالکل ہوا نہ ہو، سخت گرمی ہو، ہاں تو اس کے پسینے سے نیچے کی جگہ گیلی ہو جائے گی، لیکن کسی کو آج تک اپنے نیچے 1 سینٹی تک بھی پسینہ نہیں دیکھنے کو ملا۔ لیکن قیامت کا دن کہ جس دن وہ بھی لوگ ہوں گے جن کا پسینہ ان کے اس کے اندر وہ غوطے کھا رہے ہوں گے، اپنے پسینے کے اندر ہی غوطے کھا رہے ہوں گے، اسی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ دن کتنا شدید دن ہے، کتنا ہولناک دن ہے، کتنا خطرناک دن ہے۔ لیکن بشارت ہے، خوشخبری ہے اہل ایمان کے لیے، توحید پر چلنے والوں کے لیے، تقوی پرہیزگاروں کرنے والوں کے لیے، کہ یہ ساری ہولناکیاں ان کے لیے نہیں ہیں۔ وَهُم مِّن فَزْعٍ يَوْمَئِذٍ آمِنُونَ، اللہ ماتا ہے کہ وہ اس دن کی ہولناکیوں سے امن و امان میں ہوں گے۔ جب لوگ ان پسینوں کے اندر غوطے کھا رہے ہوں گے، اسی وقت وہ بھی ہوں گے کہ جن کو اللہ تعالیٰ اپنے عرش کے سایہ دے گا، اپنا سایہ دے گا، ٹھنڈے سائے، جن کو عزت و وقار کے ساتھ وہاں پر ممبروں پر بٹھایا ہوگا، وہ بھی ہوں گے۔ اس لیے انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس محشر کے میدان میں وہ کہاں پر ہے، اس محشر کے میدان میں اس کی جگہ کہاں ہوگی، کیا پسینوں میں ڈوبنے والوں کے اندر، یا کہ کسی ممبر، کسی کرسی، کسی اس طرح کے اللہ تعالیٰ کے ہاں عظیم الشان کسی ملیح مرتبہ مقام پر بیٹھنے والا ہو۔ میں یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ کھڑے ہوں گے جہانوں کے رب کے سامنے، اور یہ بھی منظر کہ کائنات کے رب کے سامنے عدالت لگی ہے، وہاں پر پیش ہونے کا منظر کس قدر خطرناک ہے۔ لیکن یہ بھی خطرہ ان کے لیے ہے کہ جو گناہ لے کر، برائیاں لے کر، شرک لے کر، بدعات لے کر جائیں گے۔ ہاں نیکیاں ہیں، اطاعت ہے، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے، توحید سنت ہے، تو اللہ سے انعام لینے جائیں گے۔ آج بھی 2 طرح کے لوگ ہیں، ایک شخص کو بلایا جاتا ہے، دعوت دی جاتی ہے، کس لیے؟ اس کی عزت و تکریم کے لیے، اس کو کوئی ایوارڈ دینے کے لیے۔ اس کے جانے کا انداز کیا ہوتا ہے، اس کے استقبال کا انداز کیا ہوتا ہے؟ اور دوسرے شخص کو بلایا جاتا ہے جج کے پاس پیشی کے لیے، بلایا جاتا ہے پھانسی کے پھندے پر چڑھنے کے لیے، بلانے کے انداز مختلف ہوتے ہیں۔ اس لیے وہاں پر انسان کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ وہ کن بلانے والوں میں سے ہوگا۔ فرمایا کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اللہ نے لوگوں کے آپس کے معاملات میں کمی پیشی، ظلم زیادتی کی ایک مثال پیش کر کے اس کے بعد فرمایا کہ ہرگز نہیں، خبردار، نہ سمجھے یہ ظلم زیادتی کرنے والے، چاہے ماپ تول میں ہو، لین دین میں ہو، کسی طرح کی ڈیلنگ میں، معاملات میں ظلم کرنے والے، زیادتی کرنے والے، نہ سمجھے کہ ایسے ہی ان کے ظلم چلتے رہیں گے۔ کلا، خبردار، ان کتاب الفجار، ان فاجروں کی، ان بے ایمانوں کی، ان کا اعمال نامہ، ان کی کتاب کہاں پر ہے؟ لفی سجین، لام تاکید کے لیے یقیناً ہوگی۔ سجین کس سے ہے؟ سجن سے، اور سجن جانتے ہیں کیا ہوتی ہے؟ قید خانہ، جیل۔ ان کا اعمال نامہ کہاں ہوگا؟ سجین میں ہوگا، قید خانے میں ہوگا۔ آگے اللہ نے خود ہی اس سجین کی تعریف بیان کی ہے کہ وہ قید خانہ کس طرح کا ہے، کس چیز کا ہے۔ وما ادراک ما سجین، اس قید خانے کی ہولناکی، اس کی ہیبتناکی بیان کرتے فرمایا کہ تم کیا جانو کہ وہ قید خانہ کیسا ہے، وہ سجین کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے۔ کیا مطلب کہ جیل ہے اور لکھی ہوئی کتاب ہے؟ علماء نے اس کی تفسیر یہ کی ہے کہ وہاں پر، یعنی کہ اس جیل کے اندر، اس قید خانے میں رہنے والے کون ہیں، ان کے لکھے ہوئے نام، اس جیل میں رہنے والوں کے، اس قید خانوں میں رہنے والوں کے لکھے ہوئے نام۔ اور کافر، فاجر، فاسق، منافق جب مرتا ہے، اس کی جان نکلتی ہے، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت کا فرشتہ اس کی جان کو لے کر جاتا ہے، اور لیکن نکال کر حوالے کرتا ہے کن کے؟ ان فرشتوں کے جو لینے آئے ہوتے ہیں، جہنم کے فرشتوں کے، اور فرشتے لے کر آسمان کی طرف چڑھتے ہیں، حتیٰ کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور پھر وہیں سے اس کی روح کو پھینکا جاتا ہے، حتیٰ کہ زمینوں کے مخلوقات کے نیچے سجین میں جاتی ہے،
تو اسے پتہ چلا سجین کہاں پر ہے؟ جو زمینوں سے مخلوقات کے نیچے ہے۔ ہاں دوسری آ رہا ہے نیک لوگوں کے بارے علیین، بلندیوں پر، یہ کہاں ہے؟ سجین، سب سے نیچے۔ تو جہاں پر ان بے ایمانوں کا، مجرموں کا ان کا ٹھکانہ ہوگا، ان کی روح وہاں پر ہوگی۔ ما ادراک ما سجین، کو تم کیا جانو کہ وہ سجین کیا ہے، وہ قید خانہ کیا ہے؟ کتاب مرقوم، وہ لکھا ہوا اعمال نامہ ہے، وہ لکھی ہوئی کتاب ہے کہ جس میں ان قیدیوں کے، اس جیل میں رہنے والوں کے نام لکھے ہوں گے کہ یہاں پر کون ہیں۔ ویل یومئذ للمکذبین، تباہی، ہلاکت، بربادی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اچھا، پہلے تو ذکر کیا تھا کہ یہ ماپ تول میں کمی کرنے والے، معاملات میں ڈنڈی مارنے والے، یہاں فرمایا کہ جھٹلانے والے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ دنیا میں کوئی بھی آدمی جرم کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، ایک وہ گناہ ہوتا ہے جو کبھی کبھار بائی چانس ہو گیا، یعنی ارادہ نہیں تھا کرنے کا، شیطان نے کروا دیا اور ہو جاتا ہے ایسا۔ لیکن بعض وہ گناہ ہوتے ہیں، بعض وہ جرم ہوتے ہیں کہ جس پر انسان، اس کی لت پڑ جاتی ہے، اس کی عادت بن جاتی ہے۔ تو یہ وہ اس طرح کے مجرم، اس طرح کے مجرموں کا معنی کیا ہے کہ ان کا آخرت پر کوئی ایمان نہیں ہے۔ کلمے چاہے پڑھتے بھی ہوں گے، چاہے کہتے ہوں گے قیامت آئے گی، لیکن قیامت پر ان کا ایمان نہیں ہے۔ اس لیے قرآن کریم میں جہاں جہاں پر اور قیامت کو جھٹلانے والوں کا ذکر ہے، نہ سمجھے کہ ابو جہل یہ صرف کو کافر ہی ہیں بس۔ وہ قیامت کو جھٹلانے والا ہر وہ شخص ہے کہ جس کی قیامت کے لیے کوئی سوچ فکر نہیں ہے، جس کی قیامت کے لیے کوئی تیاری نہیں ہے۔ اور بعض لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ دن رات فسق و فجور، بے ایمانی، دھوکے بازی، فراڈ اور کیا کچھ ظلم زیادتیاں، ان کی زبان حال سے پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ ان کا قیامت پر کوئی ایمان نہیں، کیا وہ اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے ہیں؟ اس لیے اللہ نے ویل یومئذ للمکذبین، ہلاکت، تباہی ہے اس دن جھٹلانے والوں کے لیے۔ اس طرح کے کام کرنا، لوگوں کے ساتھ اس طرح کی دھوکے بازیاں کرنا، یہ چیزیں کرنے کا معنی ہی یہ ہے کہ قیامت پر ایمان نہیں ہے۔ کیونکہ قیامت پر ایمان یہ وہ چیز ہے جب اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا انسان کو احساس ہونا، اس بات کی فکر ہو کہ اللہ کے سامنے پیش ہو رہا ہے، کیا جواب دوں گا؟ آج کسی کے ساتھ اونچ نیچ کر لی، کل قیامت کے دن اس کا حساب کیسے دوں گا؟ ہاں یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کو سیدھا کرتی ہیں۔ اور تو اور آپ سلف صالحین کے نیک بندوں کی سیرتیں پڑھ کر دیکھیے کہ معمولی سی کہیں سے معاملات کسی کے ساتھ لین دین کرتے ہوئے، انجانے سے، نہ چاہتے ہوئے کو معمولی اونچ نیچ ہو جاتی تو فکر مند ہو جاتے کہ فلاں کے ساتھ لین دین میں کوئی ایسا ہو گیا ہے۔ جب تک اس کا جا کے حساب کتاب پورا نہ کر دیا جاتا، جب تک اس سے جا کے معافی نہ مانگ لی جاتی، حقیقت یہی ہے۔ اور اسی سے آپ اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتے ہیں۔ آپ جاتے ہیں کسی سپر مارکیٹ، آپ نے ٹرالی بھری، کاؤنٹر پہ آئے، حساب کتاب کیا، فرض کرے کوئی ایک آدھ چیز چھوٹ گئی جس کا حساب نہ ہوا۔ اب کیا ہے، باہر آگے مارکیٹ سے ممکن گھر پہنچ گئے، پتہ چلا کہ اس چیز کا تو حساب نہیں ہوا۔ اب اگر تو دل میں خوشی ہو کہ چلو بچ گئے، پیسے نہیں دینے پڑے، تو کس بات کی دلیل ہے؟ قیامت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ سمجھے نا؟ قیامت پر ایمان نہ ہونے کی دلیل ہے۔ پتہ ہی نہیں کہ کل اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر اس کو دینا پڑے گا، اس کا حساب دینا ہوگا۔ اور اگر قیامت پر سچا ایمان ہے، آپ وہیں سے اٹھیں گے، واپس لوٹیں گے مارکیٹ کو، آئیں گے، بھئی اس چیز کا حساب نہیں ہوا۔ یہ چھوٹی سی آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ جو بعض اوقات ہمارے ساتھ پیش آتی ہے، اسی سے ہم کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایمان کے کون سے درجے میں ہیں۔ کسی کے ساتھ ڈیلنگ کرتے ہوئے اسی طرح سے کوئی بھی اونچ نیچ ہوگی، بات چیت میں کوئی معاملہ ہو گیا، اگر اللہ پر ایمان ہے، قیامت کا فکر ہے، تو عمر فاروق اور بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں کے آپس میں کسی بات پر کوئی بحث تکرار ہو گئی، تو اس پر جو ہے عمر فاروق کو غصہ آ گیا یا ابو صدیق کو غصہ آ گیا، تو ابو بکر صدیق
انہوں نے کوئی عمر فاروق کو بات کہہ دی سخت قسم کی، اس کے بعد ان کو ڈھونڈ رہے عمر فاروق کو کہ عمر فاروق کہاں پر ہیں، کہ تاکہ جا کے اس اپنی سخت بات کی معذرت کریں۔ سخت بات کو گالی گلوچ نہیں کی تھی، صرف الفاظ میں کوئی سخت لفظ کہہ دیا ہوگا، صرف اتنی سی بات پر عمر فاروق کو ڈھونڈ رہے ہیں جا کر، کہ تاکہ جا کے ان سے معافی مانگے، معذرت کریں کہ میں نے تمہیں اس طرح کا لفظ کہہ دیا، کہتے کہ میں نے تم کو یہ لفظ کہا تھا، کہیں اس سے آپ کو کوئی کوف و تکلیف تو نہیں ہوئی۔ جن کا بھائیو اللہ پر ایمان ہوتا ہے، قیامت کے دن کی فکر ہوتی ہے، ان کا یہ حال ہوتا ہے۔ لیکن جب قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، قیامت کی فکر ہی کوئی نہیں، ایسے ماتا ویل یومئذ للمکذبین، قیامت کے ان جھٹلانے والوں کے لیے اس دن ہلاکت ہے، تباہی ہے۔ الذین یکذبون بیوم الدین، کہ جو قیامت کے دن کو اور یوم الدین کو جھٹلاتے ہیں۔ یہاں پر دیکھیے قیامت کے دن کو اللہ تعالیٰ اس طرح کے موقع پر نا، جہاں پر معاملات ہوں آپس کے، لین دین کا، اونچ نیچ کا، وہاں پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن کو یوم الدین کہتا ہے۔ یوم الدین کے معنی بدلے کا دن، جزا سزا کا دن۔ ہاں، وہ قیامت کا دن بدلے کا دن ہے، جزا سزا کا دن ہے، اور بدلے بھی ایسے کہ کوئی چیز چھوٹے گی نہیں، کوئی چیز رہے گی نہیں، ہر چیز کا بدلہ، چھوٹی سے چھوٹی چیز۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ذکر کیا نا کہ ہر ایک کو دوسروں کے حق دینا ہوں گے، تو کسی نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی معمولی سی چیز ہو پھر؟ آپ نے ما ولو کان قضیبا من اراک، آپ نے مسواک ہوتی ہے نا، فرمایا کہ حتیٰ کہ مسواک جیسی بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو، ایسی بھی کوئی چیز کیوں نہ ہو، کسی پر ظلم زیادتی کر کے تم نے لی ہے، چھینی ہے، اس کا بھی قیامت کے دن بدلہ دینا ہوگا، اس کا بھی حساب چکانا ہوگا۔ تو اس میں الذین یکذبون بیوم الدین، جو قیامت کے بدلے کے دن کو جھٹلاتے ہیں، پتہ ہی نہیں، فکر ہی ان کی نہیں ان کو کہ بدلہ ہوگا، قیامت کے دن لین دین کا ساری چیزوں کا حساب ہوگا۔ وما یکذب بہ الا کل معتد اثیم، اللہ ماتا ہے کہ قیامت کے دن کو وہی جھٹلاتا ہے جو بڑا حد سے بڑا ہوا ہے، اثیم گناہ گار ہے۔ جس کا قیامت کے لیے فکر ہے وہ کبھی اس طرح کا کام نہیں کرے گا، قیامت کو نہیں جھٹلائے گا۔ اور یہاں پر معتد اثیم کے اندر مزید معنی آ گیا کہ اصل تو کام قیامت کے دن کو جھٹلانے کا کافر کا کام ہے، جو بہت حدوں سے بڑا ہوتا ہے، بہت گناہ گار ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو تنبیہ کی ہے تو ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اذا تتلی علیہ آیاتنا قال اساطیر الاولین، ہاں اس کا اللہ تعالیٰ کی آیتوں کے بارے میں، دین کے احکامات کے بارے میں اس کا کیا نظریہ ہوتا ہے؟ اساطیر الاولین، کہتے ہیں کہ یہ پہلے لوگوں کی کہانیاں ہیں، افسانے ہیں۔ تو ہاں، یہ کافروں کا پروپیگنڈا رہا ہے قرآن کے بارے میں۔ قرآن میں ایک بہت بڑا حصہ جو ہے وہ سابقہ قوموں کے حالات ہیں، واقعات ہیں۔ کس لیے ہے؟ عبرت دلانے کے لیے، سبق دلانے کے لیے۔ قوم نوح سے لے کر اس کے بعد ساری قوموں کے واقعات اللہ نے بیان کیے ہیں، کس لیے؟ تاکہ ہم ان کو لوگوں سے عبرت حاصل ہو۔ اس لیے کیا کہتا ہے کہ سابقہ قوموں کی کہانیاں کس سے ہیں؟ ان کے افسانے ہیں۔ اور اساطیر جمع استورہ کے، استورہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو اپنی طرف سے کوئی گھڑی بنائی گئی ہو، جس کو ہم افسانہ کہتے ہیں۔ افسانہ یہ ہوتا ہے نا، کیا ہوتا ہے افسانہ؟ ناول۔ ناول کیا ہوتے ہیں؟ ایسے بیٹھے بیٹھے کسی نے اپنی سوچ فکر سے ہی کسی کو جما لیا، پیدا کر لیا، پیدا ہونے کے بعد اس کو بڑا کرتا گیا، اس نے یہ کیا، اس نے وہ کیا، ہوگا کچھ بھی نہیں، وہ ساری فرضی کہانی، جھوٹ کا پلندہ، سمجھے نا؟ یہ ہے ناول، یہ افسانے۔ تو بے ایمان کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو کہتے ہیں، اللہ کے کلام کو کہتے ہیں کہ ناول ہے، نعوذ باللہ، یہ افسانے ہیں۔ کیوں؟ واقعی جب اللہ پر ایمان نہیں ہوتا، قیامت کی فکر نہیں ہوتی، تو اس میں انسان بڑی بڑی باتیں کر جاتا ہے، بڑی گھنونی باتیں کر جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے، پہلے لوگوں کے ایسے قصے کہانیاں ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ تو یہ ہے جب انسان قیامت پر ایمان نہیں ہوتا تو اللہ کے ساتھ بھی اس کا معاملہ کیسا ہوتا ہے، کس انداز سے قیامت کو بھی جھٹلاتا ہے، اللہ کے کلام کو بھی جھٹلاتا ہے، اس کو افسانے کہتا ہے، اور لوگوں کے ساتھ بھی اس کی کس طرح کی ڈیلنگ ہوتی ہے، کیا کیا دھوکے بازیاں کرتا ہے۔ یہ ہے قیامت پر ایمان نہ ہونے کے انداز، یہ اس کے نتائج۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر۔